موسم سے صلح۔ اللہ پاک کی طرح اللہ تعالیٰ کے موسم بھی اللہ کے دیے حکم سے بندے کی مان لیتے ہیں۔ جب کبھی تم کسی ننگے ملنگ کو دیکھتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ اس ننگے بدن کو کتنی سردی لگتی ہوگی، اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ سردی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اوپر سے بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کے طوفان میں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ننگے ملنگ کیسے زندہ بچیں گے، اور یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ملنگ گرمیوں میں بھی تپتے روڈ پر گرم ہواؤں میں کڑتی دھوپ میں تنہا چلتے جاتے ہیں اپنے مشن پر، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ملنگ کو آج گرمی مار دے گی۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ملنگ گرمیوں میں، کچھ ملنگ سردیوں والے گرم کپڑے پہنے اور اوپر سے سردیوں والا بڑا ملاکھلا اوڑے تپتی دھوپ میں سفر کرتے ہیں۔ یہ تو بات تھی صرف ملنگوں کی، لیکن عام مزدور آدمی بھی، جو ظاہری طور پر تو مزدور ہوتا ہے لیکن موسم سے صلح کرنے کا طریقہ ان کو بھی آتا ہے، ان کے مرشد نے بتا دیا ہوتا ہے، اور وہ مزدور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اس طریقے سے موسم سے صلح کرتے ہیں اور موسموں کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے ہی نظارے بزرگوں کے آستانوں اور خانقاہوں پر سخت سردیوں میں رات کو جاگنا، اور گرمیوں میں بھی آپ کو کچھ الٹا پلٹا نظر آئے گا۔ یہ فقیر لوگ آندھی، طوفان، بارش، گرمی، سردی وغیرہ سب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے کتنی اچھی گرمی دی ہے، اس گرمی سے زمین، پودے، درخت اور ان گنت مخلوق فائدہ حاصل کرے گی۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے موسم کی تعریف سے خوش ہوگا اور موسم کو حکم دے گا کہ اس میرے بندے سے صلح کر لے۔ لیلا رام۔ نوٹ: یہ واقعہ کسی بہت بڑی ہستی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، معذرت سے نام یاد نہیں ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک لیلا رام تھا، وہ دکان چلاتا تھا۔ اس کے پاس دکان پر جو لوگ آتے تھے تو چیز لیتے وقت یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز آپ نے کم کر دی ہے، اور کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور وہ لوگ یہ بات خامخواہ کہہ دیتے تھے اور اس کو لوٹنے کے لیے چالاکی کرتے تھے۔ لیکن یہ بات سن کر لیلا رام کانپ اٹھتا تھا اور مٹھی بھر دینے کی بجائے جھولی بھر کر دیتا تھا۔ تو ہر وقت لوگ اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے اور وہ دیتا تھا، اور پھر لیلا رام کو گھاٹا پڑ گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کا، اور دیوالیہ نکل آیا، اور پیٹ پالنے کے لیے دونوں میاں بیوی نے ایک تیل کے گانے، جہاں دیسی طریقے سے تیل نکالا جاتا ہے، اس پر نوکری کر لی۔ پھر اس کی بیوی سرسوں کا بیج گھانے میں ڈالتی تھی اور لیلا رام کولو چلاتا تھا، جو چلانا بے حد مشکل ہوتا تھا۔ لیلا رام کی عمر بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے کولو چلانا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ گھانا چلانے کو پیڑنا بھی کہتے ہیں، یعنی سرسوں ڈال کر اس کے اندر پیڑنا ہوتا تھا، پھر اس کے اندر سے تیل نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ لیلا رام سرسوں پیڑ رہا تھا اور اس کی بیوی سرسوں کا بیج ڈال رہی تھی اور تیل نکل رہا تھا، اور اس درمیان میں ایک آدمی آیا جس نے لیلا رام کو اچھے حالات میں دیکھا ہوا تھا۔ اس نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ او لیلا رام، آپ اپنا گھانا پیڑ رہے ہو، یعنی کولو چلا رہے ہو۔ تو لیلا رام نے کھڑے ہو کر اس شخص کو جواب دیا کہ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں کولو پیڑ رہا ہوں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں پیڑ رہا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں پیڑ رہا۔ ابھی تو میں ہی اس گھانے میں سرسوں پیڑ رہا ہوں، اگر وہ اسی گھانے میں مجھے پیڑوا دے تو بھی کیا کر سکتے ہیں، ابھی تو میں ہی پیڑ رہا ہوں، یہ اس مالک کا شکر ہے۔ لیلا رام کا یہ جواب اللہ تعالیٰ پر توکل، اس سے محبت اور محبت چھن جانے کے خوف کا اظہار ہے، جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ وہ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے لیلا رام چاہے جسمانی طور پر ظاہر میں تکلیف میں تھا، لیکن اندر سے مطمئن اور سکون میں تھا۔ اس لیے اللہ سے محبت میں چاہے انسان ظاہری تکلیف میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اندر سے دلی سکون اور ضمیر کی پختگی ہوتی ہے، اور یہی اصل سکون ہے۔ لیلا رام کے واقعے سے انسان کی عظیم ترین وحدانیت، توکل اور ہمت کا اظہار ہوتا ہے، جو اس میں ایک پیڑنے پیڑوانے والے اللہ پاک پر مکمل یقین ہے۔